بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ریکارڈڈ ویڈیو میسیج میں اپنی جانب سے جو بزم اتحاد ریاض کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں آپ تمام کے لیے میں دارالسلام سے بھیج رہا ہوں۔ شہر نشین تشریف فرما جناب احمد الدین اویسی صاحب صدر بزم اتحاد، جناب یوسف الدین امجد صاحب ترجمان بزم اتحاد، جناب سلیم آرکیٹیکٹ صاحب جو نہ صرف مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر رکن اور بزم اتحاد کے بھی وہ سینئر رکن ہیں، جناب محمد رفیق صاحب نائب صدر، شہباز محمد فاروقی صاحب معتمد اور تاج الدین غوری صاحب۔ میں تمام حاضرین اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں تک اپنی بات اور اپنا پیغام پہنچا سکوں۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ریاض میں بزم اتحاد کی ایک نئی باڈی تشکیل دی جا رہی ہے، اور اس کے لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام اراکین کو جن کو نئی ذمہ داری دی جا رہی ہے وہ بخوبی اس ذمہ داری کو نبھائیں گے، اور اللہ ان کی ہر قدم پر ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ہندوستان میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، اور تلنگانہ میں 30 اپریل کو پولنگ کا دن ہے، اور سیما آندھرا میں 7 اپریل کے دن پولنگ کا دن ہے، اور 16 مئی کو نتیجے کا اعلان ہوگا۔ تو سب سے پہلی اور اہم بات میں آپ تمام تک پہنچانا چاہوں گا کہ جن حضرات کے پاس جو استطاعت ہے یا پھر جن کے پاس ابھی ان کی چھٹیاں باقی ہیں، میں ان سے ادباً گزارش کروں گا کہ وہ لوگ ضرور حیدرآباد کو تشریف لائیں اور آ کر اپنی ووٹ کا استعمال کریں، اور کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے تو پھر میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اپنے افراد خاندان جو حیدرآباد میں مقیم ہیں، اپنے دوست احباب، ان تمام کو ضرور ترغیب دیں کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کی کامیابی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ظاہر ہے یہ اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات نہایت ہی اہم ہیں، اور اہم اس لیے ہیں کہ سنگھ پریوار راست طور پر اپنے ایک پرچارک کو، اپنے ایک سوئم سیوک کو ہندوستان کے وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنایا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جو شخص 14 سال کی عمر سے RSS سے وابستہ ہے اور ابھی وابستہ ہے اور رہے گا، اس کی سوچ و فکر میں کیا ہوگا۔ یہ RSS ایسی تنظیم ہے جو ہندوستان کے کمپوزٹ کلچر کی قائل نہیں ہے۔ یہ وہ تنظیم ہے جس نے مہاتما گاندھی کے قتل کے بعد، خود پیارے لال کی کتاب ہے جو مہاتما گاندھی کے قریبی ساتھیوں میں سے شمار ہوتے تھے، انہوں نے لکھا سردار پٹیل کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جمعے کا دن تھا جس دن مہاتما گاندھی کا قتل کیا گیا، اس دن بہت سے یہ سنگھ پریوار کی ذہن رکھنے والے لوگ مٹھائیاں تقسیم کیے۔ یہ ہندوستان کے سیکولرزم کے قائل نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہے نریندر مودی، وہ یہ جب بات کرتا ہے کہ انڈیا فرسٹ، یاد رکھیے یہ انڈیا فرسٹ کے معنی یہ ہے کہ ہماری ہندوستان کی جمہوریت ہے، جس کو ہمارے بزرگوں نے جو خواب دیکھا تھا، جو ویژن ان کا تھا، یا جس کی روح ہے اس جمہوریت کی، وہ پارٹیسپیٹیو ڈیموکریسی کی ہے۔ RSS اور BJP جب پارلیمانی جمہوریت کی بات کرتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ میجارٹیرین فارم آف ڈیموکریسی، یعنی اکثریتی جمہوریت کی قائل BJP ہے، اور یہ بڑے خطرناک بات ہے نہ صرف اقلیتوں کے لیے بلکہ پورے ملک کی عوام کے لیے۔ اور ہندوستان ساری دنیا میں واحد ملک ہے جہاں پر نہ صرف مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، بودھ مذہب کے لوگ ہیں، قبائل لوگ ہیں، دلت ہیں، مختلف تہذیبیں ہیں، مختلف زبانیں ہیں، ہر 100 کلومیٹر پر دوسرا کلچر ہے، دوسری چیزیں ہیں۔ تو یہ ہندوستان کو بناتی ہیں، یہ ہندوستان ہے۔
مگر سنگ پریوار یہ چاہتی ہے کہ یہاں پر صرف ایک ہی اکثریتی طبقے میں وہ بھی مٹھی بھر لوگوں کا یہاں پر ان کا اثر رہے، انہی کی تہذیب، انہی کی سوچ اور آئیڈیالوجی رہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس الیکشن کو اس نقطہ نظر سے بھی دیکھیں کہ ہم کو اپنے سیکولرزم کو مضبوط کرنا ہے۔ یقیناً میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ سیکولرزم کو مضبوط کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آنکھ پر پٹی بند کر اور کان میں اپنے کان کو بند کر کے جا کر سیدھا کانگریس تائید کریں۔ ہم یقیناً RSS کی مخالفت کرتے تھے، کرتے رہیں گے، مگر ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کانگریس ہمارے اس مخالفت کو یہ سمجھے کہ ہم ان کی تائید کریں گے۔ ہر ریاست کے مختلف مسائل ہیں، ہر ریاست میں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں۔ میں یہاں پر بیٹھ کر کسی سے نہیں کہہ سکتا کہ فلاں ریاست میں آپ کس جماعت کا ساتھ دیں۔ میں صرف اتنا آپ سے اپیل کر سکتا ہوں کہ ہر حال میں آپ ہندوستان کو مضبوط کرنے کے لیے فرقہ پرست تنظیموں کو اور RSS کو شکست دیں۔ آج سے 2 دن پہلے بنگلورو میں RSS کے پورے ہندوستان کے ذمہ داروں کی میٹنگ ہوئی، جس میں ان کے سرسنگچالک کا بیان بھی اخبارات میں آیا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا انٹرنیٹ کے ذریعے، جس میں انہوں نے ان کا جو اینیول ڈاکیومنٹ ہے جس کو عوام کے سامنے پیش کیا، اس میں کہا کہ ہم ہندوستان میں تبدیلی چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ لوگ ہر گھر ہر گاؤں جا کر لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ ان کے جو پرچارک ہے نریندر مودی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس بات کا ہم نوٹ لیں، اور شہر حیدرآباد سے الحمدللہ ایک آپ کی جماعت، آپ کی شناخت اور آپ کی آواز مجلس اتحاد المسلمین رہی ہے، جس کو یقیناً ہمارے سلیم آرکیٹیکٹ صاحب اپنی جوانی میں مرحوم قائد سالار ملت کے ساتھ کافی محنت جستجو کی۔ آج کے اجلاس میں وہ تمام ذمہ دار بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی جوانی کے دور میں اپنے خون اور پسینے سے جماعت کو مضبوط کیا۔ یہ جماعت نہ صرف سرزمین دکن کے مظلوموں کی آواز ہے، بلکہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ملک کے ہر اس جگہ پر جہاں پر ملت مظلومہ کے افراد رہتے ہیں، وہ ایک بڑے فخر سے اور پر امید ہو کر دیکھتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کی طرف، چاہے ہماری نمائندگی بے باک طریقے سے پارلیمنٹ میں ہو یا ایوان اسمبلی میں ہو۔ اگر ہم بے باک طریقے سے نمائندگی کرتے ہیں انصاف کے لیے، حقوق کے لیے، ہماری شناخت کی برقرار کے لیے، تو یہ صرف کرم ہے اللہ کا، اور یہ کرم ہے، ایک خاص کرم ہے اللہ کا اس جماعت پر کہ ہماری وابستگی اس جماعت سے ہونے کی بنا پر ہم یہ تمام حقائق کو بے باک طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی کارروائی آپ نے دیکھی ہوگی، اور الحمدللہ پارلیمنٹ میں میری نمائندگی پر 1000 سے زائد سوالات میں نے کیے، اور وہ تمام میری تقاریر جو پارلیمنٹ میں ہوئی وہ یوٹیوب پر دستیاب ہیں، کوئی بھی اس کو یوٹیوب پر دیکھ سکتا ہے۔ اور اللہ کا کرم رہا مجھ پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے دماغ میں ان تمام چیزوں کو ڈالا۔ دعائیں ہیں، میرے والدہ کی سرپرستی تھی، جو بھی میں نے سیکھا وہ مرحوم قائد کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سیکھا، اور خاص آپ تمام کی دعائیں ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کر سکوں جو مکے کی سرزمین میں رہتے ہیں اور جو عمرے کو جاتے ہیں اور وہاں سے ٹیلی فون کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور مجلس کی کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جو سرزمین مدینہ پر مقیم ہیں اور بارگاہ نبوت میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں کہ ہم ابھی مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے آ رہے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ محبت ایسی ہے جو دنیا کی ساری دولت اگر کسی کو دی جائے تو یہ محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یقیناً میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایسی محبتوں سے اور ایسے جوش اور جذبے رکھنے والوں سے اللہ نے ہم کو وابستہ کیا، اور یقیناً آپ کی محبت، آپ کی وابستگی انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرے گی۔
میں یہاں کے حالات یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک منظم سازش اور منصوبہ بند طریقے سے جو ہمیشہ ہوتی آیا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہمارے لیے، کہ ہم مجلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے مختلف طریقوں سے، مختلف زاویوں سے کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام کے تمام منصوبے اور سازشیں اللہ کے فضل و کرم سے مکڑی کا جال ثابت ہوں گی، اور یہ لوگ جو سازشیں کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ مجھے اللہ کی ذات پر اٹوٹ بھروسہ ہے اور اللہ ہی ہم کو کامیاب کرے گا۔ دلوں کو موڑنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ہم محنت اور جستجو کر رہے ہیں اور اخلاص کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، اور ہماری محنت میں یقیناً کہیں نہ کہیں کوتاہیاں ہوں گی اور غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، مگر وہ غلطیاں اس میں کوئی ہماری بدنیتی نہیں تھی، ہو سکتا ہے کہ نہ تجربہ کاری تھی اس میں، یا ہم کو غیر دانستہ طور پر ہم سے کچھ کام ہو گیا، مگر کوئی ہم پر انگلی نہیں اٹھا سکتا ہماری محنت اور اخلاص کے اوپر۔ کسی جماعت کا دفتر دارالسلام کی طرح نہیں ہے، کسی جماعت میں اس طرح کا نظام نہیں ہے کہ جو نظم مرحوم قائد سالار ملت نے قائم کیا، کہ دارالسلام ایک وسیع عمارت ہے، دارالسلام ایک بڑے رقبے کے اوپر ہے، مگر ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک رکن پارلیمان اور اراکین اسمبلی بیٹھ کر روزانہ عوام سے ملاقات کرنا، عوام کی شکایت سننا اور عوام کی تنقیدیں سننا، عوام کے غصے کا سامنا کرنا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیاسی جماعت اس طرح کا نظم بتا سکتی ہے کہ بغیر کسی کو روکے عوام راست آ کر ہم اپنے نمائندوں سے بات چیت کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعا فرمائیے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے کندھوں پر کہ میں اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھا سکوں، کیونکہ انتخابات ہیں، امیدواروں کا انتخاب کرنا ہے۔ نہیں معلوم، اللہ سے میں بار بار بھیک مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے ہدایت دے، کیونکہ نہ مجھ میں اتنی سیاسی تجربہ ہے، نہ میرے پاس اتنا مدبرانہ یا متفکرانہ انداز ہے جو مرحوم قائد سالار ملت کے پاس تھا۔ میں تو صرف اللہ کی بارگاہ میں روز دعا کرتا ہوں کہ پروردگار میرے فیصلے میں برکت دے۔ مجھ میں اتنی سیاسی تجربہ نہیں ہے، نہ میں مجھے جو اتنا بڑے پائے کا میں سیاستدان ہوں، مگر یقیناً کوشش کی بنیاد پر اور اخلاص کی بنیاد پر ہم دعا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ اچھے فیصلے کرائے، صحیح امیدواروں کا ہم انتخاب کر سکیں، اور ایک مرتبہ جماعت جب امیدواروں کا انتخاب کر لے گی تو یقیناً پوروں کو اس فیصلے کے پابند ہونا پڑے گا، اور ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو اراکین اسمبلی ہیں اور حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہے اس پر ہم کامیابی حاصل کریں۔ دوسری چیز کہ ہم راجندر نگر، جبلی ہل اور انشاءاللہ تعالیٰ اور ایک دو شہر کے اسمبلی الخراجات سے بھی مقابلہ کریں گے، اور سکندرآباد کی پارلیمانی سیٹ سے بھی ہم مقابلہ کریں گے، پوری محنت جستجو کریں گے، اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جتنا مجھ سے ہو سکے گا، جب تک میرے جسم میں ایک سانس باقی رہے گی، میں اس جماعت کے لیے، ہر جماعت کی کامیابی کے لیے، اس جماعت کے امیدواروں کی کامیابی کے لیے ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری محنت اور جستجو ضرور رنگ لائے گی۔ اضلاع سے، نظام آباد سے ضرور مجلس اتحاد المسلمین اسمبلی میں اپنا امیدوار اتارے گی، تو اور بھی دیگر رائل سیما میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ادھونی سے اپنے اسمبلی کے انتخابات میں اپنے امیدوار کو اتاریں گے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ جماعت کے امیدوار کو کامیابی حاصل ہو۔ اور اس کے لیے آپ سے پھر سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ نہیں آ سکتے تو کم سے کم آپ اتنا تو ضرور کریے کہ ایک مرتبہ آپ عمرے پر جائیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب آپ کی حاضری ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ ہماری کامیابی کے لیے دعا فرمائیے۔ اللہ انشاءاللہ تعالی نہیں معلوم کس کی زبان میں کس کی زبان کی دعا پر اللہ سبحانہ و تعالی ان کی دعا کو قبول کرے گا، اور ہم کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک اہم الیکشن ہے، پورے ہندوستان کے سیاسی جماعتوں کی نظریں شہر حیدرآباد پر نظر لگی ہوئی ہے کہ کیسے یہاں کے لوگ کس طرح سے آج ایک شخص کا مقابلہ کریں گے جس کے زیر قیادت احمد آباد کی سرزمین کو معصوم لوگوں کے خون سے لال کر دیا گیا تھا، اور ہم پر امید ہیں اور پورے
حوصلے کے ساتھ اور پوری بے باکی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم وقت کے موجودہ ہٹلر کا مقابلہ کریں گے اور کامیابی ضرور اللہ ہم کو عطا کرے گا۔ یہ چند گزارشات تھیں جو میں آپ تک رکھا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً جب جلسے ہوں گے تو یوٹیوب پر آئیں گے، آپ لوگ ضرور اس کو دیکھتے بھی ہوں گے۔ اور میں پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کریے، فیس بک ہے، اور ہمارے یہاں کے ایک قدیم مجلسی ایک گھرانہ ہے چاہنے والوں کا، انہوں نے ایکسٹرنیٹ ان کی کمپنی کا نام ہے، انہوں نے میرے نام سے ایک واٹس ایپ کو بھی بنایا ہے جو اینڈرائڈ اور ایپل فون پر دستیاب ہے، آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کریے اور جتنا ہو سکے ترغیب دیجیے لوگوں کو کہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج بڑھے۔ ہماری کامیابی سب سے اہم چیز جو ہے ہماری کامیابی جو کام آئے گی وہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج۔ ماضی میں جو ہمارا پولنگ پرسنٹیج تھا، ہماری غلطیاں ہیں، اس میں مان رہا ہوں، اس بات کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کمزوریوں کو دور کیا جائے، مگر ترغیب کرنا، لوگوں کو باور کرنا، باخبر کرنا کہ بھئی اب کے بار یہ ہم ذرا سا بھی رسک نہیں لے سکتے اور اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا کا استعمال کریے اور اپنی جماعت کے امیدواروں کی کامیابی کے لیے دعا کریے، اور آ سکتے تو ضرور آئیے، اور انشاءاللہ تعالی تاکہ پھر ہم اچھے طریقے سے اور دوسرے ریاستوں میں جا کر نمائندگی کر سکیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔